اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل بمعنی ثبوتی۔ 9ویں فصل ہے، 10 فصلیں نا خاتمہ میں، 8 فصلیں آپ نے مکمل اچھے انداز میں پڑھ لیا ماشاءاللہ، اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج 9ویں فصل آپ پڑھنے والے ہیں۔ حقیر کی آواز ساتھ میں دے رہی ہے، آپ لوگ ساتھ دیجیے گا، دھیان سے بغور سماعت کیجیے۔ 9ویں فصل ہے صفت مشبہ کے بارے میں۔ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو مشتق ہو فعل لازم سے، فعل نیچے لکھا فعل لازم کیوں کہا؟ احتراز از اسم فاعل و مفعول و تفضیل کہ از متعدی مشتق باشد۔ احتراز فعل لازم اسی لیے کہا تاکہ احتراز ہو، بچا جائے اسم فاعل سے، اسم مفعول سے، اسم تفضیل سے، یہ مشتق ہوتے ہیں متعدی سے۔ سمجھ شریف بات آئی؟ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو مشتق ہو فعل لازم سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو بطور ثبوت کے، بطور ثبوت کے، بطور ثبوت سمجھتے ہیں۔ آپ نے فاعل کی تعریف بھی پڑھا ہے، جس سے پہلے فعل ہو، فعل اس کے ساتھ قائم ہو، فعل اس پر واقع نہ ہو، تو اس میں فاعل کے ساتھ بھی فعل قائم ہوتا ہے اور صفت مشبہ کے ساتھ بھی فعل قائم ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں اس میں فاعل کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے بطور حدوث، بطور، اور اس صفت مشبہ کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے بطور ثبوت، بطور۔ اب حدوث اور ثبوت کا کیا مطلب؟ حدوث کا مطلب عارضی، پہلے نہیں تھا اب ہوا۔ ضربہ زید، جی زید ضارب، ضارب اس میں فاعل ہے، زید مارنے والا ہے نا، تو ضارب، زید ضارب ہے، پہلے نہیں تھا ابھی ہوا، اب مار دیا، کام ختم ہو گیا، فعل ختم ہو گیا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ لیکن صفت مشبہ میں فعل جو قائم ہوتا ہے وہ بطور حدوث نہیں، بطور ثبوت کے۔ بطور ثبوت کا مطلب دائمی طور پر، لازمی طور پر، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ عز و جل رحیم ہے، وہ کریم ہے، رحیم کریم صفت مشبہ کا صیغہ ہے جی، وہ ہمیشہ رحم و کرم والا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر مہربانی کرنے والا ہے اور تھوڑی دیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ تو رحیم کریم صفت مشبہ۔ اسی طرح حسن، آپ بہت خوبصورت ہیں، ملک حسن و جمال ہے۔ یہ حسن و جمال، خوبصورتی تھوڑی دیر پہلے نہیں تھی آپ، پھر ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد بدصورت ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بطور ثبوت لازمی طور پر ہے، دائمی طور پر، ہمیشہ ہمیشہ۔ جب گڑیا ہو جائیں گے تو گال لٹک جائیں گے، گڑیا پڑ جائیں گی، ابھی تو آپ لوگ، تو یہ حسن ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی ہے نا؟ مگر صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں مشابہت ہے، اسی لیے اس کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو اس میں فاعل سے مشابہت ہے۔ صفت مشبہ کے نیچے دیکھیں نا، التی تشبہ اسم الفاعل فی انہا مثنی و تجمع
تسنا و تسنا و تجمع و تذکر و تؤنث لکھا ہے کہ صفت مشبہ کو اس میں فاعل سے مشابہت ہے کس معاملہ میں کہ وہ بھی تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ تو صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے مشتق ہو، مشتق کی قید سے وہ اسم نکل گیا جو مشتق نہیں ہوتا، اور فعل لازم کی قید سے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل نکل گیا ہے نا۔ اچھا تو اتنا سمجھ گئے، صفحہ پلٹیے۔ آگے دیکھو، صیغتها علی خلاف صیغت اسم الفاعل والمفعول، اور صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغہ کے برخلاف ہے، اور صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغہ کے برخلاف ہے۔ جی یہ علماء جمہور کا مذہب ہے کہ صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل اسم مفعول کے صیغہ کے خلاف ہوتا ہے، لیکن ابن مالک کا خیال ہے، کن کا؟ ابن مالک کا خیال ہے صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے، اگرچہ کم آتا ہے، اگرچہ کم آتا ہے مگر آتا ہے۔ انما تعرف بالسماع، انما وہ پہچانا جاتا ہے سماع سے، ہے نا۔ صفت مشبہ کے جو صیغے ہیں وہ سماع سے پہچانے جاتے ہیں، جیسے حسن، صابن، ظریف۔ عبارت پڑھیں گے تو بولیں گے کا حسن و صابن و ظریف، کا برائے تشبیہ حرف جار ہے، لیکن ترجمہ کیسے بولیں گے؟ جیسے حسن، صابن، ظریف۔ حسن کا معنی خوبصورت، نیک، صاحب جمال، ملکہ حسن و جمال، اور صعب کا معنی سخت، صعب کا معنی دشوار، سخت کلام، اور ظریف کا معنی اچھا اخلاق والا، ظریف کا معنی خوش طبع، اچھی طبیعت والا، اچھے اخلاق والا۔ وہیا تعمل عملا فعلیا مطلقا بشرط الاعتماد المذکور، اور وہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے مطلقاً، اور وہ اپنے فعل کا مطلقاً اعتماد مذکور کے شرط کے ساتھ، یعنی صفت مشبہ اپنے فعل کا عمل کرتا مطلقاً، مطلقاً کا مطلب یعنی اس میں زمانہ حال اور استقبال کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حاشیہ 5 دکھا دیتا ہوں۔ بشرط الاعتماد سوائے اقتران بحال و استقبال، زیرا کے برحدوث دلالت نمی کند، یعنی اس میں زمانہ حال اور زمانہ استقبال کی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ حدوث پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ وہ چیزیں کے برحدوث دال نباشت تعلق بزمانہ ناخواہد داشت، اور جو چیز کے بطور حدوث دلالت نہیں کرتا ہے اس کا تعلق زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ وہ ہم چنی اعتماد بر موصول ہم بسبب عدم امکان شرط نیس، اسی طرح موصول پر اعتماد بھی عدم امکان کے ساتھ شرط نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ صفت مشبہ میں حال اور استقبال کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھنا شرط نہیں ہے، لیکن مذکورہ چیزوں پر اعتماد رکھے گا۔ مذکورہ چیزوں پر اعتماد کا مطلب
آپ نے پہلے پڑھا تو اس سے پہلے مبتدا اسم موصول موصوف یا حرف نفی یا حمزہ استفہام ہوگا اور اس کے ساتھ اس کو تعلق ہوگا. سمجھ شریف میں بات آئی. یہ اسم موصول کے علاوہ اس میں موصول پر اس کا اعتماد نہیں ہوگا, اس کے علاوہ پر اعتماد ہوگا. چلیے بہرحال آگے بڑھیے. وَمَسَائِلُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ, اس کے مسائل 18 ہیں. صفت مشبہ کے مسائل لِأَنَّ الصِّفَةَ 18 کیوں ہے؟ دلیل حصر بیان کرتے ہیں. صفت مشبہ کے مسائل 18 ہیں. اس کے ہر قسم کو مسائل کہا جاتا ہے, مسئلہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے حکم سے سوال اور اس سے بحث کی جاتی ہے. وہ 18 کیسے ہیں؟ لِأَنَّ الصِّفَةَ اِمَّا بِاللَّامِ او مُجَرَّدَةً عَنْهَا او مَعْمُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. کہتے ہیں 18 ہے اس لیے کہ صفت یا تو لام کے ساتھ ہے, صفت یا تو لام کے ساتھ ہے, معرب باللام ہوگا, الف لام کے ساتھ ہوگا, او مجرد عنہا یا اس سے خالی ہوگا, یا لام سے خالی ہوگا, اور ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مضاف ہے یا لام کے ساتھ ہے. ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اما باللام صفت کا صیغہ یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا, او مجرد عنہا یا اس سے خالی ہوگا, یعنی الف لام نہیں ہوگا. وہ معمول کل واحد منہما, پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کا معمول, ان دونوں میں سے یعنی صفت کا صیغہ الف لام کے ساتھ ہو اس کا معمول, الف لام کے ساتھ نہ ہو اس کا معمول, یعنی جس پر عمل کرے گا. ان میں سے ہر ایک اما مضاف یا تو مضاف ہوگا, او باللام یا لام کے ساتھ ہوگا, او مجرد عنہما یا ان دونوں سے خالی ہوگا. فہذی ستۃ, تو یہ 6 ہو گئے. یہ کیسے؟ صفت کا صیغہ الف لام کے ساتھ ہوگا یا الف لام سے خالی ہوگا, 2 ہو گئے. اچھا, اس کے معمول کی 3 صورت ہے. اس کا معمول یا تو مضاف ہوگا یا الف لام کے ساتھ ہوگا یا ان دونوں سے. تو کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. جی نہیں سمجھے اس کو؟ صفت کا صیغہ یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا جیسے الحسن, جیسے, یا الف لام کے ساتھ نہیں ہوگا جیسے حسن, جیسے, اور ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مضاف ہوگا جیسے وجہ ہی, یا معرب باللام تعریف ہوگا جیسے الوجہ, اے زید حسن الوجہ. پھر الحسن, مثال سب کی آ رہی, ویسے ابھی مثال سب کی آ رہی ہے, دیکھیے آگے دیکھیے. وہ معمول کل واحد منہما, اور ان میں سے ہر ایک کا معمول, وہ معمول کل واحد کل منہا, اور ان 6 میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. فذالک 18, تو یہ 18 ہوئے. یہ کتنے ہوئے بھائی؟ 6 قسموں کو آپ 3 پر ضرب دیں تو 6 تیا 18. وہ تفصیلها, اب دیکھیے مثال کے ساتھ, وہ تفصیلها, اور اس کی تفصیل جیسے جاءنی زید الحسن وجہہ وجہہ وجہہ. کیا مطلب؟ سب کو آپ کو سمجھنا ہوگا. دیکھیے بغور, جاءنی زید الحسن, حسن یہ صفت مشبہ ہے. یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. اب یہ صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ الف لام کے ساتھ ہے. اب اس کا معمول وجہ ہے. یہ کس پر عمل کیا ہے؟ وجہ پر.
اب اس وجہ کو آپ تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور. تو آپ پڑھیں گے جانی زید الحسن وجہہ، ایک ہو گیا. پھر جانی زید الحسن وجہہ، دو ہو گیا. جانی زید الحسن وجہہ، تین ہوا. کتنے ہوئے؟ یہ تین ہو گئی. پھر آگے کیا لکھا؟ ثلاثۃ اوجہ، تین طرح سے، وجہہ، وجہہ، وجہہ. وکذالک الحسن الوجہ، وجہ، وجہی، اس کو بھی تین طرح سے پڑھیے. یعنی اس کے معمول کو الف لام کے ساتھ. جی صفت مشبہ الف لام کے ساتھ، اس کا معمول بغیر الف لام کے، تین آپ پڑھ چکے. پھر الحسن، اس کو بھی الف لام کے ساتھ اور اس کے معمول کو بھی الف لام کے ساتھ پڑھیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے معمول کو بھی. تو اسی طرح یہ ایک ہو گیا. اب اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہوگا. کذالک الحسن الوجہ، وجہ، وجہی. پھر والحسن وجہن، وجہن، وجہن. یعنی الف صفت مشبہ الف لام کے ساتھ، اس کا معمول بغیر الف لام کے. پھر اس کو تین مرتبہ پڑھیے. پھر اسی طرح حسن وجہہ، وجہہ، وجہہ. یعنی صفت مشبہ بغیر الف لام کے، اس کا معمول بھی بغیر الف لام کے. اس طرح 6 کو 3 میں ضرب دیں گے تو ہو جائے گا 6 تیا 18. اسی طرح حسن الوجہ، وجہ، وجہی، وجہ. یعنی حسن جو صفت مشبہ ہے وہ بغیر الف لام کے اور اس کا معمول الف لام کے ساتھ. پھر اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، مرفوع، منصوب، مجرور. پھر صفت مشبہ بغیر الف لام کے اور اس کا معمول 3 طرح سے، حسن وجہن، وجہن، وجہن. سمجھ شریف میں بعد آگے مثالوں کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا. وہی علی خمسۃ اقسام، اور وہ 5 قسموں پر ہے. یعنی صفت مشبہ کے مسائل جو 18 صورتوں میں ہیں وہ 5 قسموں پر ہیں. وہ 5 قسموں پر ہے. نمبر 1 ممتنع، نمبر 1 ممتنع کیا لکھا ہے؟ ممتنع الحسن وجہن والحسن وجہہ. یعنی ممتنع. اور دوسری قسم ہے مختلف. کیا لکھا ہے؟ پہلی قسم ہے ممتنع، دوسری قسم ہے مختلف فی، اور مختلف حسن وجہہ. والبواقی احسن ان کانا فی ضمیر. کیا مطلب؟ یہ جو 18 قسمیں آپ پڑھے صورت مسائل، یہ کتنی قسموں پر ہے؟ 5 قسموں پر ہے. پہلا ممتنع، یعنی پہلے اقسام دیکھ لیجیے. ممتنع. دوسری قسم ہے مختلف. تیسری قسم ہے احسن. چوتھی قسم ہے حسن. اور 5ویں قسم ہے قبیح. 5ویں قسم ہے. اب ممتنع کیا ہے؟ ممتنع ان میں سے 2 صورتوں میں ہے. پہلی صورت الحسن وجہ، یعنی صفت مشبہ معرب باللام ہو اور معمول مجرور مضاف ہو. الحسن وجہہ، الحسن وجہن، یہ ممتنع والی صورت ہے. یہ ممتنع والی صورت ہے کہ صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہو اور اس کا معمول مضاف مجرور ہو. یہ صورت ممتنع ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں ممتنع ہے؟ کیونکہ اس میں اضافت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اضافت سے کوئی فائدہ. دوسری صورت ہے والحسن وجہ. دوام الحسن، یعنی صفت مشبہ معرب باللام ہو اور معمول مجرور، معمول مجرور، لام و اضافت سے مجرور ہے. معمول بھی
مجرور و لام اور اضافت کی وجہ سے، والحسن وجہی تو وہ بھی ممتنع ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ مختلف فی، دوسری صورت کیا ہے؟ مختلف فی کا مطلب صفت مشبہ لام سے مجرور ہے، صفت مشبہ اور معمول مجرور مضاف ہے، تو یہ بھی صورت مختلف فی ہے، اس میں عدم جواز کے قائل ہے نا، وہ اضافت لازم ہے، کیونکہ اضافت الشیء الی نفسی کو لازم آئے گا جو ممنوع ہے۔ اور تیسری صورت کیا تھی؟ احسن، تیسری صورت احسن، ان کانا فی ضمیر واحد، اگر اس میں ضمیر واحد ہو، وحسن ان کانا فی ضمیران، اور حسن اگر اس میں دو ضمیر ہو، اور قبیح ان لم یکن فی ضمیر، اور قبیح ہے جب اس میں کوئی ضمیر نہ ہو۔ وَالضَّابِطَةُ أَنَّكَ مَتَى رَفَعْتَ بِهَا مَعْمُولَهَا فَلَا ضَمِيرَ فِي الصِّفَةِ وَمَتَى نَصَبْتَ أَوْ جَرَرْتَ فَفِيهَا ضَمِيرُ الْمَوْصُوفِ نَحْوُ زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهِهِ۔ اور اس میں ضابطہ یہ ہے، اور اس میں ضابطہ قاعدہ کلیہ اور طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رفع دیں اس کے ساتھ اس کے معمول کو، تو صفت میں ضمیر نہ ہوگی، معمول میں تو صفت میں ضمیر نہ ہوگی، اور جب آپ نصب یا جر دیں تو اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی، جیسے زید حسن وجہی، یعنی ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جاتا ہے جس سے صفت مشبہ میں ضمیر کا وجود اور عدم ظاہر ہو جائے۔ تو کیا ہے کہ صفت مشبہ کے معمول کو جب آپ صفت کی وجہ سے رفع دیں تو صفت مشبہ میں کوئی ضمیر نہیں لائیں گے، صفت مشبہ میں کوئی ضمیر، اس لیے کہ اس وقت اس کا معمول خود اس کا فاعل ہے، اس کا معمول، اور جب صفت مشبہ کے معمول کو نصب یا جر دیا جائے تو اس تقدیر پر صفت مشبہ میں ایک ضمیر ہوگی جو موصوف کی طرف لوٹے گی، اور وہی ضمیر صفت مشبہ کا فاعل ہوگی۔ تو اس صورت میں صفت مذکر و مؤنث تثنیہ جمع میں موصوف کے لحاظ سے ہوگی، ہے نا، جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی، اور ضمیر کا اپنے مرجع کے موافق ہونا بھی لازم ہے، ضمیر جس طرف لوٹے گی جیسا مرجع ہوگا ویسے ضمیر ہوگی، جیسے زید حسن وجہہ، پھر ہند حسنۃ وجہن، الزیدان حسنان وجہن، الزیدون حسنوا وجہن، جیسا موصوف ویسی ضمیر اس میں لائے گے۔ سبق مکمل ہوا، دعائے خیر میں یاد، اللہ حافظ، خدا حافظ۔